اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بانس بریلوی نواب صاحب، یعنی نواب بانس بریلوی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل ما کان یکون الی یوم القیامہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ آیا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اب وہ یہ دیکھیے استدلال، دیکھیے ما فرطنا، اس سے قرآن کی صفت ثابت ہوئی عدم التفریط۔ فی الکتاب یعنی کتاب سے مراد قرآن لے لیا، اور من شیء یہاں سے شیء سے اس کا لغوی معنی مراد لیا موجود، حالانکہ یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہے، مگر بہرحال انہوں نے لیا۔ اب استدلال یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر شے، اس طرح تو کسی چیز سے بھی تفریط نہیں ہوئی، تو پھر اس کا مطلب ہر شے ہے، اور جب ہر شے ہے تو قرآن میں ذکر ہے اس کا، تو پھر رسول اللہ کو پورے قرآن کا علم ہے، تو رسول اللہ کو کل علم کانا یکون ہو گیا الی یوم القیامہ۔ اچھا، کیونکہ شے موجود کو کہتے ہیں تو پھر اس میں معدومات تو داخل نہیں ہے، تو واقعات مستقبلہ تو معدومات میں سے ہیں، تو آخر ان کا علم کیسے ہوگا؟ تو ان کا علم اس طرح انہوں نے ثابت کرنے کی صحیح کی کہ لوح محفوظ میں تو ہر شے لکھی ہوئی ہے، ہر وہ واقعہ قیامت تک ہونے کا، تو اس کا علم ہو گیا، اور لوح محفوظ کا جب علم ہو گیا تو پھر قیامت تک کا علم ہو گیا۔ قیامت کے بعد وہ ہر شے کا علم ثابت نہیں کرتے، یعنی ہر موجود کا علم ثابت نہیں کرتے، نہ عارضی طور پہ نہ دائمی طور پہ، دیگر لوگ کرتے ہیں ان سے بحث میں۔ تو اب دیکھیے کہ استدلال یہ ہے کہ جو نکرہ ہے حیز النفی، حیز لفظ ہے، حیز النفی، لوگ حیز کہتے تھے، غلط ہے، حیز النفی میں مفید العموم ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، دوسرا انہوں نے یہ استدلال جو میں نے بتا دیا۔ اب اس پر یہ بحث ہے کہ دیکھیے عدم التفریط اس سے ثابت ہوتی ہے۔ عدم التفریط ایک صفت ہے، صفت۔ اب یہ صفت کون سی ہے؟ صفت عدمیہ ہے، اور صفات عدمیہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو یقینی طور پہ کسی صفت وجودی کی نفی ہوتی ہے۔ اب اگر صفت وجودی کمال ہے، صفت کمال ہے، تو اس کی نفی تو نقص ہوتی ہے۔ اس معنی ہوا ہے کہ عدم الکمال جمہور کے نزدیک نقص ہے، کم از کم کمال نہیں ہے۔ لیکن عدم النقص کیا ہے؟ اب یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بعض کے نزدیک نقص ہے، اور بعض کے نزدیک نقص نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک کمال ہے۔ احمد صاحب بریلوی کا مسلک ہے کہ عدم النقص بعض کنڈیشنز پر کمال ہوتا ہے، اور بعض کنڈیشنز پہ نہیں ہوتا۔ تو صفت عدمیہ جب صفت وجودیہ کمالیہ کی نفی پر ہے، اس سے مراد صفت وجودیہ کمالیہ کی نفی ہے، تو یہ کمال کا یہ عدم النقص جو ہے کب کمال ہوگا؟ دیکھیں جی، صفت عدمیہ کمال اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی صفت وجودیہ کمالیہ پر مبنی ہو۔ صفت عدمیہ اس وقت کمال ہوگی جب وہ صفت وجودیہ کمالیہ پر مبنی ہو، یعنی وہ صفت جس کا یہ نفی ہے، جس کی یہ نفی کر رہی ہے، وہ صفت جو ہے اس کا عدم کسی صفت وجودی سے ناشی ہو، یا اس کا عدم کسی صفت وجودی کمالی پر مبنی ہو۔ یہ سمجھ لیجیے گا، بہت پوائنٹ اہم ہے۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو استدلال کی جڑ تک پہنچ گئے ان کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات مان لیتے ہیں، اور مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے، اور ہم نے مان کے یہ بحث کرنی ہے، انکار کر کے تو نہیں، تو پھر جو صفت وجودی کمالی ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک قسم کی نہیں۔ ایک یا تو صفت ذاتی ہوگی یا صفت غیر ذاتی ہوگی۔ عطائی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں، اصدق غیر ذاتی سے ہی مسئلہ حل کریں، یا صفت ذاتی ہوگی یا صفت غیر ذاتی ہوگی۔ اگر صفت غیر ذاتی ہوگی تو صفت غیر ذاتی کا عدم ممکن عقلی ہے اور مقدور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صفت جس کا صفت عدمی نفی کر رہی ہے، یہ سمجھ لیجیے گا، وہ صفت جس کا صفت عدمی نفی کر رہی ہے وہ ممکن عقلی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر عدم التفریط
صفت غیر ذاتی وجودی کمالی پر مبنی ہے تو تفرید ممکن عقلی ہو جائے گا. لیکن اگر عدم التفرید کسی صفت ذاتی پر مبنی ہے تو تفرید محال عقلی اور غیر مقدور ہو جائے گا. یعنی محال عقلی ہوگا. محال عقلی کس درجے کا ہوگا کہ غیر مقدور, اور غیر مقدور بھی کس کا عالم یہ کہ غیر مقدور الباری. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بات سمجھ لی. اب ہم نے یہ بیان کیا ہے, ثابت بھی کیا تھا, اور اس دوبارہ بھی لیکچر دیں گے تو اس میں بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز, کہ احمد رضا صاحب بریلوی کے مذہب پر, ان کے عقائد و قواعد پر قرآن کی ہر صفت ذاتی ہے, کوئی صفت اس کی غیر ذاتی نہیں ہے. عطائی تو درکنار, چاہے جائے کہ عطائی ہو. اب آپ سمجھے بات کو کہ ساری صفات قرآن کی ان کے نزدیک ذاتی ہیں. تو اب یہ عدم تفرید یا تو صفت کمال تفصیل پر مبنی ہوگی یا صفت کمال تبیان پر مبنی ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اگر یہ کسی بھی ایک پر بھی مبنی ہو, دونوں صورتوں میں عدم التفرید تو کمال ہوگا صفت عدمیہ, اور تفرید محال عقلی ہوگی, کیونکہ صفت کمال تفصیل ذاتی ہے تو اس کا عدم محال عقلی ہے, اور یہ جو تفرید ہے کیونکہ اس کا عدم صفت ذاتی سے ناشی ہے تو تفرید محال عقلی ہو گیا. اور اگر یہی بات ہم کہیں کہ تبیان پر ہو یا تفصیل پر, کسی ایک پر بھی آپ اس کا تو یہ محال عقلی ہوگی. اب یہاں تک تو بات ہو گئی. اب ذرا دو چار باتیں بڑی اہم. ایک تو یہ کہ دیکھیے صفت کمال جو ہوتی ہے نا, صفت وجودی کمالی اور اس پر مبنی صفت عدمی کمالی, ان دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا. اگر صفت وجودی کمالی کا احاطہ صفت غیر ذاتی سے محال عقلی ہے تو صفت عدمی جو اس پر مبنی ہے اس کا بھی احاطہ محال عقلی ہوگا. اور اگر ممکن عقلی ہے تو اس کا احاطہ بھی ممکن عقلی ہوگا. اب ایک بات اور کہ اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی جو دو صفات آپ نے بیان کی, اسی میں اسے تفصیل اور تبیان یہ دونوں آپ کے مذہب اور اصول اور عقائد و قواعد پر ذاتی ہیں. اس پر الگ ویڈیو بھی بنا دوں گا, اسے بنی ہوئی بھی ہے. تو جب یہ ذاتی ہیں تو عدم تفرید عدم تفرید جو ہے وہ یقینی طور پر آپ یوں سمجھے کہ اس کا احاطہ بھی محال عقلی ہوگا, کیونکہ یہ بنا اور مبنی کا حکم ایک ہی ہوگا. جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک صفت ذاتی اس کا جمی صفات غیر ذاتیہ سے احاطہ محال عقلی ہے. چل جائے کہ صرف ایک صفت غیر ذاتی سے احاطہ, وہ تو بدرجہ اولا محال عقلی. ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے باتوں میں کیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی صورت میں احاطہ ہی محال عقلی ہو گیا, اور جب احاطہ محال عقلی ہو گیا تو استدلال ہی باطل ہے. اب یہاں پر ایک اور بات کہ دیکھیے, علم غیر ذاتی کا احاطہ بھی غیر ذاتی اور علم ذاتی کا احاطہ بھی ذاتی. یہ تو محال عقلی ہے کہ صفت غیر ذاتی ہو لیکن اس کا احاطہ ذاتی ہو, اور یہ بھی محال عقلی ہے کہ صفت ذاتی ہو اور اس کا احاطہ غیر ذاتی ہو. تو ہم نے آپ کو یہ ثابت کیا کہ یہ جو استدلال ہے ایک ایسا احاطہ فرض کر کے ہے جو صفت عدم تفرید جو صفت عدمیہ ہے اس کا احاطہ محال عقلی کیوں ہے. میں نے یہ بتا دیا ہے کہ صفت ذاتی یا تو تبیان پر مبنی ہوگا یا صفت ذاتی تفصیل پر مبنی ہوگا. اور یہ تبیان یا تفصیل کا ذکر جو ہے, تبیان کا ذکر سورہ النحل آیہ نمبر 89 میں, اور تفصیل کا ذکر سورہ یوسف آیہ نمبر 111 میں. تو اب یہ جو نکرہ حیز نفی میں مفید العموم ہوتا ہے
یہ محال عقلی کے قواعد پہ لازم نہیں آتا ہے. جو چیز محال عقلی ہو وہاں مفید نہیں ہوتا. یعنی اگر عموم محال عقلی ہو جائے تو یہ تو ثابت نہیں ہوگا. آپ کیسے دیکھیں کیسے؟ کیونکہ دیکھیے پہلے تو وہ عدم تفرید کا احاطہ علم غیر ذاتی کرے گا، اور احاطہ بھی کیا ہوگا؟ احاطہ غیر ذاتیہ ہوگا. اگر ذرا تھوڑی دوسری زبان میں بولنا چاہیں جو کہ مروجہ ہے لیکن غیر تو اتنی علمی نہیں ہے، احاطہ عطائیہ ہوگا، علم عطائی کا احاطہ. تو صفت ذاتی کا احاطہ صفت عطائی سے نہیں ہو سکتا ایک بات، اور صفت علم ذاتی یعنی صفت ذاتی کا احاطہ یا آپ کے یہ تبیان ذاتی ہے تفصیل ذاتی کا احاطہ، اور کون سا احاطہ عطائیہ صرف علم عطائی سے محال عقلی، کیونکہ احاطہ بھی تو عطائی ہے نا، کون سا ذاتی ہے. معاف کیجیے گا میں عطائی کا لفظ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، ذاتی اور غیر ذاتی یہ تو درمیان میں تھوڑی تفصیل آ گئی. تو اب مفید عموم جب محال ہو گیا، مفید عموم وہ عمومی محال ہے، تو پھر تو کم از کم یہاں پر یہ قاعدہ سے تو مستثنی ہی ہو گیا، کیونکہ محالات عقلیہ جہاں پر عمومات محالات عقلیہ ہوں تو وہاں تو استدلال ہی باطل ہو جاتا. تو اب یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ مسئلہ ہے. اب میں یہاں پر ایک دو باتیں یہ بھی بیان کر دوں کہ نکرہ حیز النفی میں مفید عموم ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہے اکثر ہوتا ہے. تو بھی محال عقلی جب عموم محال عقلی ہوتی استدلال باطل ہوتا. تو یہ دیکھ لیجئے کیونکہ یہ قرآن کی صفات کو کیا مانتے ہیں؟ ذاتی مانتے ہیں، غیر ذاتی نہیں مانتے. عطائی تو چہجائے کے عطائی مانے، در کے نار کے عطائی مانے. تو استدلال کہاں گیا؟ ختم ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہم اس کا تفصیل پھر بتا دیں گے. یہ بار بار ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی بنیادی آیات سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. آیات حق ہے لیکن ان سے استدلال غلط ہے. محترم مکرم نواب صاحب بانس پہ لگے گا، ذرا دیکھ لیجئے، کم از کم اس آیت سے استدلال نہ کریں، ورنہ پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے استدلالات اگر ہوں گے تو پھر ان کے خلاف ہی جائے گا. تو بنیادی بات یہ ہے تفرید ممکن عقلی نہیں ہے، تفرید محال عقلی ہے. کیوں محال عقلی ہے؟ کیونکہ عدم التفرید صفت کمالی ہے، اور صفت کمالی ہے تو مبنی ہے کسی صفت کمالی وجودی پر، اور صفت کمالی وجودی کون سا ہے؟ اور وہ جو ہے وہ ذاتی ہے. اب وہ تفصیل ذاتی لے لیجیے یا تبیان ذاتی لے لیجیے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. امید کرتے ہیں مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں یہ بات ہے کہ استدلال میں کیا ہے کہ پہلے احاطہ ہوگا صفت عدمیہ پر علم، اور بلکہ احاطہ ہوگا احاطہ عطائیہ، بلکہ عطائی کا لفظ پھر آ رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہہ لیجیے احاطہ عطائیہ ہوگا صفت عدمیہ پر، اور صفت عدمیہ پہ احاطہ اسی وقت ہوگا جب اس صفت کا بھی احاطہ ہو جس پر وہ مبنی ہے، وہ صفت ذاتی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد کر دیں کہ صفت عدمیہ جو ہے نا ذاتی اور عطائی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. اگر کہیں تو مجازاً کہیں گے، کیونکہ ذاتی اور عطائی تو صفات وجودیہ کی بحث ہے، یہ تو نفی ہے. تو ظاہر بات ہے نفی جو ہے وہ نہ عطائی ہوتی ہے نہ ذاتی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم مان لیں تو یہ بھی تقریباً مجاز ہوگا. چلیے ہم نے حقیقت مان لی آپ کی خاطر. تو بھی کیا ہے کہ صفت اب تو اور زیادہ ہمارا کیس مضبوط ہو جائے گا کہ عدم التفرید صفت ذاتی ہے، کیونکہ عطائی تو ہو نہیں سکتی. اگر یہ عطائی ہوگی تو صفت ذاتی پر مبنی کیسے ہو گئی؟ تو بس جب اس کا احاطہ ہی محال ہے تو استدلال بھی ختم ہو گیا. امید کرتے ہیں مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا.